قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حلف بالامانۃ فلیس منا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امانت کی قسم اٹھائے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں۔ یعنی کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کی قسم اٹھاتا ہے، امانت کی قسم لیتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی، کسی نام کی یا کسی شے کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بملۃ غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ملت اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی، کسی اور ملت کی قسم اٹھائی، اگرچہ اس نے جھوٹ کہا ہو یا سچ کہا ہو، جس حالت سے بھی اس نے کیا، لیکن کیا یہ جان بوجھ کر ہو، فہوا کما قال، تو جس طرح اس نے کہا ویسا ہی وہ شمار ہوگا۔ یعنی اگر اس نے کہا کہ میں نصرانی ہو جاؤں گا اگر ایسا ہو گیا، یا میں یہودی ہو جاؤں گا، یعنی اس طرح کی ملت اسلام کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو وہ اسی کے اندر شمار کیا جائے گا جس طرح اس نے کہا ہے۔ یعنی اس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی، کسی اور ملت کو معزز سمجھا، حالانکہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور ملت، کوئی اور دین معزز، محترم، مکرم نہیں ہے، تو اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو اسی کھاتے میں وہ شمار کیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو آج کل دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں جی، ہمارے اکثر ایسے لوگ جو سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جملے کئی مرتبہ بک رہے ہوتے ہیں جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہر ایک کا مذہب، ہر ایک کا دین ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اسے عزت دینی چاہیے۔ نہیں، عزت کا صرف حقدار وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی ملت وہ عزت کے حقدار نہیں ہے۔ جب دین اسلام آ گیا تو یہ حق ہے، اور کسی اور ملت کی اگر کوئی قسم بھی اٹھا لیتا ہے تو وہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ کوئی کسی ایسی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بعض لوگ پھر یہ جب کوئی اور بات نہ بنے یا کوئی جواب نہ بن پڑے تو کہتے ہیں یہ جی فلاں کتاب کے اندر حدیث ہے، یہ تو ہے ہی ضعیف ہے۔ تو یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر ملت اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم اٹھا لیتا ہے تو جس طرح اس نے کہا ویسا ہی وہ شمار کیا جاتا ہے۔ جس مذہب کی اس نے قسم اٹھائی، جس ملت کی اس نے قسم اٹھائی، تو اس کا شمار انہی میں سے کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے دین ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں، انہیں سمجھیں۔ اپنے دین اسلام کے علاوہ اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ بسا اوقات صرف ناجائز و حرام ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو کسی شے اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور جو قسم شرعی ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یا یہ کروں گا، اللہ کی قسم ہے یہ میں کروں گا، اللہ کی قسم ہے یہ میں نہیں کروں گا، یا ایسا فلاں جگہ پر نہیں جاؤں گا، یعنی جس کا تعلق استقبال کے ساتھ ہو، آنے والے زمانے کے ساتھ ہو، اس طرح کی اگر اس نے قسم اٹھائی اور پھر قسم اٹھانے کے بعد اسے توڑ دیا۔ اب توڑنا کیا تھا؟ جس طرح اس نے کہا ویسا نہیں کیا، کہا کہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا، لیکن بات کرنے لگ گیا، تو اب اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ تو جب قسم ٹوٹی تو یہ نہیں کہ اب ٹوٹ گئی تو ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ شرعی طور پر اس کا مواخذہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری قسموں کا مواخذہ کریں گے، اور اس کا کفارہ دنیا میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس پر موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قسمیں اٹھا لو تو اس کا کفارہ، اگر اسے توڑ دو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، درمیانہ کھانا، جتنا تم اپنے گھر والوں کو جس طرح کھلاتے ہو نا، اس سے ایک میانہ روی کا، نہ بہت اعلیٰ قسم کا نہ بہت ہی عام قسم کا، درمیانی قسم کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلاؤ۔ یہ قسم کا کفارہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے او کسوتہم، اگر تم کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر 10 لوگوں کو کپڑے پہناؤ، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہ تقریباً کپڑوں والا جو یہ زیادہ بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو کھانے کی بنسبت، اور کھانا جو ہے 10 مسکین کو اگر کھلائیں تو وہ شاید کم خرچہ ہو اور اس کا زیادہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا او تحریر رقبہ، اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو اگر غلام اس کے پاس ہے تو غلام آزاد کر دے۔ تو آج کل ہمارے ہاں غلامی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص ان تینوں چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 روزے لگاتار وہ رکھے۔ یہ کس کا کفارہ ہے؟ قسم کا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھا لو، اور جب قسمیں اٹھا لو اور قسموں کو توڑ دو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفارہ مقرر کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں اور پھر اسے توڑ بھی دیتے ہیں، کوئی اس کی، یعنی اگر ہم نے قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ ادا نہیں کیا، یہ دنیا میں معاف نہیں ہوگی، پھر آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ تو اگر قسمیں اٹھائی ہیں اور توڑی ہیں تو توڑنے کے بعد ان کا کفارہ دیں، دنیا کے اندر جو بھی ممکن ہو سکے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کپڑے پہنا دیں، یا کم از کم 3 روزے رکھ لیں، تاکہ قسم کا جو گناہ ہے وہ دنیا ہی کے اندر معاف ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔